اپنی توجہ دلاؤ نوٹس سے متعلق سوال دریافت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر خزانے صاحب۔ کو جھنجھوڑا ہے۔ میں وزیر خزانہ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرواتا ہوں کہ صوبے کی مالی حالت فائنینشیل اسٹیٹس انتہائی تشویشناک ہے، جو ایک خطرناک حد تک مسلسل خسارے کا باعث بن رہا ہے، اور یہ خسارہ 101 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ کیا حکومت اس خسارے کو پورا کرنے کی غرض سے کوئی جامع پالیسی اور سنجیدہ حکمت عملی وضع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو تفصیل فراہم۔ اگر رولز آف پروسیجرز کو دیکھا جائے، جب توجہ دلاؤ نوٹس پیش کی جاتی ہے، حکومت کی طرف سے جو تفصیلی جواب ہوتی ہے تحریراً، جو بڑا وہ جو ہے مورخ کے سامنے بلکہ اس پورے ہاؤس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں صرف یہ معاملہ تھوڑا سا خشک ہے، یہ سبجیکٹ خشک ہے، بہت سے لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن بلوچستان کی ساری زندگی اور موت کا جو تعلق ہے، یہ میرے خیال میں رولز میں نہیں ہے کہ تحریری ہو۔ منسٹر صاحب نے تفصیل میں اس میں آپ کو بتا دیا، اگر کہیں پہ آپ کو جناب اسپیکر صاحب دیکھیں، ایک ایسا معاملہ ہے جس سے بلوچستان کی ساری زندگی، بلوچستان کی متاع، بلوچستان کی خوشی اور خوشحالی، بلوچستان کی ترقی، تعلیم، صحت، روزگار، سب یہ جو ایک چھوٹی سی تحریک میں نے پیش کی ہے، توجہ دلاؤ، یہ اس ہاؤس کا کام ہی ویسے یہی ہے کہ بلوچستان میں حکومت بلوچستان جو ہے کسی دن یہ انیشیٹ کرتا ڈسکشن، پالیسی ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کہ بلوچستان کے مالی آلات پر، کیونکہ جب تک ہمارے جیب میں دولت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، ہم اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی کیسے لا سکتے ہیں؟ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے، ہماری بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، ہمارے ہاں تقریباً 20 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر، یہ سب کا تعلق اس ایک پوائنٹ سے ہے کہ بلوچستان کی دولت جو ہے، بلوچستان کا پیسہ ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور بلوچستان کیوں ابھی تک نقصان میں ہے۔ واحد صوبہ ہے باقی صوبوں کی نسبت میں، ابھی میرے دوست نے ایک بات کی، سر میں آ رہا ہوں جناب والا اسپیکر صاحب، اگر اس میں جس طرح انہوں نے بات کی میں نے مداخلت نہیں کی، میرے دوست نے کہا کہ جی یہ معلومات غلط ہیں کہ جی بلوچستان کا خسارہ ہے، خود انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اچھا موضوع ہے۔ جناب والا، یہ 4 دن پہلے کا اخبار ہے، ابھی میں لائبریری سے منگوا رہا ہوں، جس میں حکومت بلوچستان کی اپنی خبر آئی ہے، ان کے محکمہ فائنانس کا، کہ بلوچستان کا جو خسارہ ہے وہ 101 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسی کو ہی بیس بنا کے میں نے یہ ڈسکشن یہاں اسمبلی میں لے آیا۔ ابھی میں ان کو سر چھوٹی سی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بلوچستان کا ایک ویشس سائیکل ہے، ڈیبٹ کا، ری پیمنٹ کا، انٹرسٹ کا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور بلوچستان میں آج تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی کہ وہ بلوچستان کی مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ ڈسکشن کریں۔ اس میں سر دیکھیں 2019 اور 20 میں جو بلوچستان کا بجٹ تھا، اس میں جو خسارہ تھا، ظہور صاحب آپ خود اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ صرف 47 ارب روپے کا تھا۔ جب آپ نے 2020 اور 2021 کا بجٹ پیش کیا، بلوچستان کا جو ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ یا بجٹ کا خسارہ، وہ 62 ارب روپے کا ہوا، یعنی 62 ارب روپے نقصان کا ہم نے بجٹ جو ہے خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ ابھی یہ جو خبر آئی ہے، انہوں نے خود یہ تسلیم کیا۔ اب دیکھیں ان کی اپنی باتوں میں ہی میں اس کو بتا دوں کیسے ہو گیا۔ جب آپ نے پچھلا بجٹ 2020 اور 21 کا جو ڈاکومنٹڈ ہے، جب 62 ارب روپے کا خسارے کا تھا، اور آپ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو بجٹ اسٹیمیٹس پچھلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہ 5 ٹریلینز کے رکھے تھے، پچھلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کا اسٹیمیٹس رکھا تھا کہ ہمیں محصولات ہوں گی، جس سے بلوچستان کا شیئر 281 ارب روپے بنتا تھا۔ تو حالانکہ وفاقی حکومت کو اس کے اسٹیمیٹ کے مطابق پیسے نہیں ملے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں جو ہم نے اس وقت کام کیا تھا، کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسی گارنٹی رکھی کہ گو کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر خسارے میں بھی ہو تو بلوچستان کو خسارے میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلوچستان کا حصہ اس کو پورا دیا جائے گا۔ بلوچستان کو 281 ارب روپے ملے۔ اب کیا ہوا؟ جب فیڈرل گورنمنٹ نے اس بجٹ میں اپنے اسٹیمیٹس وہ 3.5 ٹریلین پہ لے آئے، یعنی 3500 ارب روپے پہ لے آئے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اسٹیمیٹس کم کر دیے، تو بلوچستان کو جب ریونیوز حاصل ہوں گے تو بلوچستان کو آٹومیٹکلی تقریباً جناب والا 30 ارب روپے کا خسارہ ہے، جو ظہور صاحب نے خود تسلیم کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بلوچستان کو گزشتہ سال کی نسبت 30 ارب روپے کا خسارہ ہے، تو مجھے بتائیں کہ حکومت بلوچستان نے کس فورم پر پروٹیسٹ کیا کہ جی بلوچستان کا شیئر کم ہونے جا رہا ہے، آپ اپنے اسٹیمیٹس پچھلے سال کی نسبت کم رکھی ہیں، ان کو آپ درست کریں۔ یہ بات جناب والا آپ نے جو ہے کسی جگہ پر پروٹیسٹ ایز اے پروونشل گورنمنٹ آپ کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اس غریب صوبے کے لیے 30 ارب روپے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یقیناً 30 ارب کا خسارہ، 62 ارب روپے کا آپ کا پچھلا خسارہ، یہ 101 ارب روپے ہو گئے۔
ऑटोमेटिकली। इसमें कोई भी बच्चे को भी दे दें कि 62 और 30 अरब को 32 अरब को मिलाएं तो ये कितने का खसारा बन गया? आपका 101 अरब 110 अरब रुपए का खसारा आएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या है जनाब चेयरमैन? देखिए, बलूचिस्तान आज 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान को खसारे में नहीं होना चाहिए था। आज बलूचिस्तान जो है मुनाफा बख्श सूबा होना चाहिए था, जिसके पास इतनी बड़ी जमीन है, दौलत है, इसके पास जमीन है, इसके पास तेल है, गैस है, पीपीएल है, रेकोदिक है, सेंदक है। तो बलूचिस्तान का जो है वो एक मुनाफा बख्श सूबा होना चाहिए था 1 करोड़ 22 लाख की आबादी के साथ। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि इस सूबाई हुकूमत या साबका सूबाई हुकूमतों ने कभी भी एक बहुत ही मालियाती पॉलिसी और हिकमत अमली नहीं बनाई। मिसाल के तौर पर सर, 1974 में बलूचिस्तान सिर्फ 8 करोड़ रुपए का मकरूज था, खसारे का था। बढ़ते बढ़ते आज बलूचिस्तान 101 अरब रुपए का खसारे का शिकार हो गया है। सी पैक, पीपीएल। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जनाबे वाला, यहां पर आर्टिकल 173 के सब सेक्शन 3 के तहत पीपीएल से अगर ये हुकूमत या साबका हुकूमतें, ये हुकूमत भी नाइली से काम ले रही है, अगर पीपीएल के साथ हम अपना एसआरओज की बजाय हम जो हमारा एग्रीमेंट है पीपीएल के साथ साइन करें तो जनाबे वाला हमें 22 से 30 अरब रुपए जो है, 25 से 30 अरब रुपए जो है बराह रास्त हमारा शेयर का मिलेगा। 50% पीपीएल का होगा, 50% हमारा होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक और नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से जो बलूचिस्तान के मामलात को नहीं समझते, आपका 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान, वो 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान आपका पड़ गया फेडरल गवर्नमेंट का। अब इस पे मैं दूसरा आता हूं। मेरे दोस्त ने कहा कि जी हम मालियाती तौर पर तालीम में इतना पैसा दे रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप क्या दे रहे हैं, आपके पास जो कुछ है जिधर भी दें। आप कुएं में भी गिराएं, इससे गरज नहीं, आप वैसे ही खसारे का बजट है। इसका मतलब ये आप जहां पे भी दे रहे हैं आप नुकसान में दे रहे हैं। आप स्कूल में दे रहे हैं, बिजली में दे रहे हैं, तालीम में दे रहे हैं। मैं जो ये बात कर रहा हूं कि ये मेरा वतन है, ये मेरा सूबा है, ये मेरी इज्जत है। जब मैं बाहर जाता हूं कहते हैं बलूचिस्तान नालायकों का सूबा है, 110 अरब का खसारा, 130 अरब का खसारा, 140 अरब का खसारा। क्या है जनाबे वाला? एक्सपेंडिचर्स हैं। अब मैं आपको बताऊं, 70 अरब रुपए आप अमन अमान पे खर्च करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम चमन के मौजू पर बहस करने आएंगे। अमन अमान की मद में आप मुसलसल नाकाम है। आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बजाय सब कुछ जो है 70 से 80 अरब रुपए आप सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं। आप जो है जनाबे वाला स्पेशली हमारा जो बहुत बड़ा एक पैसा है बलूचिस्तान का, वो आप दे रहे हैं इसमें सिक्योरिटी की मद में। आप उसमें कट लगाएं, आप बैठें, किसी के साथ गुफ्तगू शुनीद करें। दूसरी बात यह कि सालाना 2 से 3 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं। सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेक्रेटरीज का, सेक्रेटरीट का या बलूचिस्तान के अपने इंतजामी मामला का सबसे बड़ा कॉस्ट है। आप उसमें बैठकर भी कट लगा सकते हैं और ये यहां पर डिस्कशन करें। दूसरी बात यह है जो आईएसए है, इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस, जो आप देते हैं 2 से 3 अरब रुपए, 4 अरब रुपए आप फेडरल गवर्नमेंट को, वफाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको 3 से 4 अरब रुपए। ये गरीब सूबा जिसके 18 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिसके 12,000 अफराद कैंसर का शिकार हैं, जिसके 12,000 अफराद सड़कों पर मरते हैं, यह सूबा सालाना 4 से 5 अरब रुपए सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दे देता है। जरूरी है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर अगर फाटा में, स्पेशली फाटा में फेडरल गवर्नमेंट दे देती है या वहां पर 1% एनएफसी में के लिए वो कहते हैं उनके लिए मुख्तस किया है पिछले बजट में, ये फार्मूला बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया जाता है? तीसरी बात ये सर, मैं मेरे वजीर साहब को ये बताना चाहिए था। माली खसारा, मैंने यहां पर जो सवाल किया था वो ये है कि माली खसारा गरज से कोई जामे पॉलिसी और संजीदा हिकमत अमली क्या है? आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत में 3 साल में ये वो तराशा अखबार का जिसमें आप मुझे कहते हैं कि बलूचिस्तान को हुकूमत को 101 अरब खसारे का सामना पड़ा है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मतर नियाज राना की जेर सतारत जुमेरात को सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सूबे की माली पोजीशन, रूल्स ऑफ बिजनेस, फलाना फलाना अगर कहते हैं ये जरूर साहब को मेहरबानी करके कोई दे दे, ये इसको दे दे ताकि। अच्छा जनाब चेयरमैन साहब, आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने एक दिन कोई संजीदा डिस्कशन इस फ्लोर पे ले आए कि बलूचिस्तान में हमारे साथ ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, आए हम और अपोजिशन मिलकर बलूचिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी को फरोग दें ताकि उससे हमें रेवेन्यू जनरेशन हो, टैक्सेशन में इजाफा हो, बलूचिस्तान में एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो और बलूचिस्तान का जो माली बोरान है, माली खसारा है, वो पूरा हो सके। आपने जो कभी प्रो ग्रोथ पीएचडीपी बनाई है, माली खसारे कैसे कम होंगे? जो सूबा 50 साल से 60 साल से सिर्फ सीमेंट, सरिये और ईंटों का कारोबार करता हो, ऐसा सूबा जिंदगी भर खसारे में जाएगा।
یہ کاروبار کوئی بھی کرے, ایک ایسا صوبہ جو ساری زندگی ہر پی ایس ڈی پی آتی ہے, ماں سوائے ایک دن پرو گروتھ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی آپ کی جتنی بھی بنتی ہے آپ بیٹھ کے اس کو نہیں کرتے. سارا کاروباری مجھے کہتا ہے کہ فائنانس میں ٹھیکیداروں کا ملغا نہیں ہے. بھائی پورا صوبہ آپ کے ٹھیکیداروں کے کنٹرول میں ہے. یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ سارے صوبے کی پی ایس ڈی پی کنسٹرکشن ضروری ہے ہمارے لیے, ہم سب اس کاروبار سے منسلک ہیں, لیکن جب بلوچستان کے پورے اوورال ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے, بلوچستان کی ترقی کی بات آتی ہے, خوشحالی کی بات ہوتی ہے, آپ تعلیم آپ کا جو ہے ترجیح نہیں ہے بلوچستان کے پی ایس ڈی پی میں, صحت آپ کی ترجیح نہیں ہے, ہیومن ریسورس انسانی وسائل, ہنرمندی اور اسکل ڈیولپمنٹ آپ کی ترجیح نہیں ہے, بلوچستان کی شان و شوکت آپ کی ترجیح نہیں ہے. سارے پروجیکٹس پی ایس ڈی پی کے یہاں نکال کے دکھائیں, اس میں میں آپ کو صرف ماں سوائے سیمنٹ, سریا, کچرے, اینٹوں کے اور کچھ نہیں ہے اس میں. تو کیسے آپ کا خسارہ کم ہوگا؟ آپ کا خسارہ مسلسل بڑھتا ہے گا. جناب والا اس صوبے کا جو مالی خسارہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے, آپ کا نیچرل ریسورس اور لینڈ کا ریونیو ہے. پوری دنیا میں زمین دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز ہے, جس میں ابھی سریاب والے آپ ہماری ہزاروں ایکڑ زمینیں, چاہے وہ کوسٹ پہ ہوں چاہے ہمارے قدرتی وسائل ہوں, بغیر پوچھے ہوئے 2 روپے دام, 6 روپے دام, 20 روپے دام, 100 روپے دام پہ ایکڑوں کے ایکڑ جو ہیں وفاقی اداروں کو آپ نے دے دیے ہیں. یہ ہماری دولت ہے, یہ آپ کو کربوں ٹریلینز آف روپیز جو ہے آپ کو یہ دے سکتا تھا. آپ اس کے اندر اوپر بیٹھے. اس بلوچستان اسمبلی میں ہم متفقہ طور پر آپ کے ساتھ شامل ہیں کہ بلوچستان کی یہ زمین یہ واپس واگزار کی جائے اور لی جائے, تاکہ بلوچستان میں جو ہے اب بلوچستان کے یہ جو زمین ہے, اس کے قدرتی وسائل ہیں, دولت ہے, اس کو اچھے طریقے سے استعمال کی جائے. سی پیک کا ریونیو ہے, آپ کو سی پیک سے پروجیکٹ نہیں ملے, اس کی بجلی سے جو ریونیو ہو رہا ہے آپ اس پہ آ کے بیٹھ کریں این ایف سی میں. دوسری بات یہ کہ جو این ایف سی کا آپ کا شیئر ہے, پچھلی دفعہ ہم یہاں بیٹھے تھے, ہم نے آپ کو بہت مدلل آپ کو تجاویز دی, 10 ایڈیشنل کرائیٹیریاز ہم نے بتائے جو بہت ہی سٹرونگ ہے. اسپین میں جائیں, ساؤتھ افریقہ میں جائیں, آسٹریلیا میں جائیں, کینیڈا میں جائیں, انڈیا میں جائیں, یہ سارے کرائیٹیریاز پر جو ہے وہ اپنے صوبوں کو, اپنی فیڈریٹنگ یونٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, جس میں ایریا ہے, سمندر ہے, سرحدیں ہیں, اکنامک پوٹینشل ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر 2-3 گھنٹے این ایف سی کے حوالے سے بحث کی. آپ ایک دن یہ ڈسکشن دوبارہ لے آئیں, ہم آپ کو دوبارہ انپٹ دے دیں گے. آپ جب این ایف سی میں جائیں گے آپ اپنے اس مالی خسارے کو رونا دھونا ہے. آپ کی کل حکومت نہیں ہوگی, کسی اور کی حکومت ہوگی, ملک سکندر صاحب کی حکومت ہوگی, یہاں سے کسی اور دوست کی سردار کی حکومت ہوگی. لیکن دیکھیں یہ جو صوبہ جس پہ اتنا بڑا قرضے کا بوجھ ہے, جو قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے, جہاں آپ تعلیم کے شعبے میں خرچ نہیں کر پا رہے ہیں, جہاں آپ صحت کے شعبے میں خرچ نہیں کر پا رہے ہیں, جہاں پر آپ اپنی سرکاری اور انتظامی عیاشیوں کو کم کرنے پر فوکس نہیں کر رہے ہیں, جب آپ بلوچستان کی زمین, تیل, دولت اور گیس پر جو ہے فوکس نہیں کر رہے ہیں. ایک دن کوئی ایک لیٹر مجھے بتائیں کہ آپ نے پی پی ایل فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہو کہ پی پی ایل کا جو ساتھ جو ہماری ارینجمنٹ ہے وہ ایس آر اوز کی بجائے پرماننٹلی ہم آئیں, ہمارے پاس ایگریمنٹ سیٹ کریں. کسی دن مجھے آپ دکھائیں. یہ صوبہ یہ اس کو اسی لیے ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے کہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کریں, ہم ان کو اس قرضوں کے بوجھ سے نکالیں, ہم ان کو ترقی دیں. اور آپ جناب والا, میں ظہور صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, لیکن ایک بات آپ کو تسلیم کرنی ہوگی, 3 سال سے آپ ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے. ڈائریکشن لیس یعنی اس کی کوئی منظر مقصود نہیں, اس کا کوئی مطمع نظر نہیں, اس کا کوئی فوکس نہیں. یہ پیسے کسی اور کو دے دیں, خدا کی قسم سڑک سے کسی عام سے آدمی کو بٹا کے وزیر اعلیٰ بنائیں, یہ بیوروکریسی, یہ سیکریٹریٹ, یہ فائلیں ہم سے اچھی حکومت چلا لے گا. ویژن, شکریہ, انوینشن, جناب چیئرمین صاحب, انوینشن, تدبر, وہ چیز مجھے دکھائیں. ایک دن آپ نے یہاں پر یہ ڈسکشن کے لیے لائے ہیں کہ بلوچستان کو خسارے سے کیسے نکالیں, بلوچستان میں تعلیم تربیت کیسے نکالیں. پھر ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ کے پاس انوینشن ہے, آپ کے پاس جو ہے انوویشن ہے, آپ کے پاس جدت ہے, آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپ کا مطمع نظر ہے بلوچستان کو آگے لے جانے کا. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے بلوچستان میں شاید ہم ان چیزیں فیل نہیں کرتے ہیں, لیکن اب بلوچستان سے باہر جاتے ہیں جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں ہماری آنکھیں بھی شرم سے جھک جاتی ہیں. لوگ یہ نہیں جانتے ہیں اپوزیشن میں, لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ایکولی ریپرزنٹیٹیوز ہیں کہ بلوچستان کی صوبہ اسمبلی میں یہ ڈسکشن ہونا چاہیے تھا. ہم روزانہ لاشوں کی, زندہ لاشوں کی, کفن پوش اپنے نوجوانوں کی, سی این ڈبلیو کی, وہاں پر گلوبل پارٹنرشپ کے, ایجوکیشن کی, سریاب کی کٹنگ کی, نالیوں کی, ٹرانسفارمرز کی, بجلی بند ہونے کی جو ہے یہاں پر سور شکایتیں کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ غریب صوبہ روز بروز مقروض ہوتا جا رہا ہے. آپ کے پاس اچھی حکمرانی اور اچھے پیسے ہو, یہ 361 ملازمین کو بیچاروں کو آپ نے سڑکوں پر کفن پوش کھڑا کیا ہوا ہے. میں آپ کو 3061 ملازمین ایک دن میں بھرتی کر کے دکھا سکتا ہوں. اس صوبے میں اتنی کپت ہے, اس صوبے میں اتنی دولت ہے, لیکن ظہور صاحب لیٹس پراپرلی یوز دس فورم.
इस ऐवान को, इसके बासलाहियत मेंबरान की सलाहियत को इस्तेमाल करें. अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं, हम 2 मिनट के लिए आपके भाई बनकर आपको डायरेक्शन देने के लिए तैयार हैं. इस सूबे को इस विशेष साइकिल से निकालें, बम धमाकों से निकालें, पुरअमन बनाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय तालीम के शोबे में खर्च करें. फिर मैं मानूंगा कि आपके पास फाइनेंस का विजन है, आपके पास हुक्मरानी का विजन है. इस तरह जो है. शुक्रिया सनावरोल साहब. थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. इस मौजू पर बात नहीं कर सकते, आपके रूल इजाजत नहीं देता ना, आपका रूल इजाजत नहीं देता इस पर. आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हो जाए बेशक आप सारे, आप रुखसत की दरखास्तें पढ़े उसके बाद फिर नहीं. ये जवाब दर जवाब नहीं हो सकता है सना भाई. ये 15 मिनट आप लोगों का टाइम है. 15 आप बैठ जाए. 15 मिनट टाइम है, आपका रूल बता रहे हैं. आप इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता हूं. मैं रूल के मुताबिक असेंबली चलाऊंगा. आप डिक्टेट ना करें, आप मुझे डिक्टेट ना करें. अख्तर बैठ जाए. आप डिक्टेट नहीं कर सकते मुझे. आपके पास रूल है, आप रूल है आपके पास. हम रूल के मुताबिक चलेंगे, बगैर रूल के नहीं जाएंगे. आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाए. मुझे चलाना आता है, आप बैठ जाए. ने क्या खूब कहा है कि जब आपके पास मंतक और लॉजिक ना हो फिर शोर शराबा ही रह जाता है. आप 4 खड़े हो रहे, बैठ जाए आप. नहीं, जवाब दर जवाब नहीं हो सकते. 15 मिनट आप लोगों का टाइम था. मौजू है, मुझे मालूम है मार के आप सारे खड़े हो गए. आप टाइम खत्म हो गया. जनाब चेयरमैन, ये मौजू अगर 10 घंटे भी चले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 101 अरब रुपए खसारे की बात, बलूचिस्तान का सबसे अहम मौजू. आप चेयरमैन हैं, आपको तो ये रूलिंग देनी चाहिए थी कि कंटिन्यू. कोई भी मेंबर के पास आइडिया है, अदरवाइज मैं ऐसी बात हो ही नहीं सकता ना. तवज्जो दिलाओ, नोटिस में सारे मेंबर इसमें बात तो खत्म होने दें. आप इस पर दूसरी मेरी बात तहरीक तो खत्म होने दें. मेरी बात खत्म होने दें. देखिए जनाब चेयरमैन, ये डिस्कशन मैं इधर ले आया. वैसे इसको सूबे हुकूमत को लानी चाहिए थी. मैं जवाब शिकवा में नहीं जाना चाहता ना. उन्होंने जो बातें की हैं कि जी हमने इधर चीफ मिनिस्टर जो है फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, दूसरी तरफ सारी यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन की तनख्वाहें 3-3 महीने से नहीं है. ऐसा देखिए, सूबे की बहुत सी हकीकतें, मैं टाइम नहीं है, मैं मुख्तसर आप इस पे रूलिंग ये दे दें. ये अच्छी बात है. उन्होंने कहा इस सूबे की बदहाली, इस सूबे की इस तरह की कर्जदारी, खसारे पर आप रूलिंग दे दें कि 1-2 दिन का बहस कराएं. हम फिर उनको बता देंगे कि हकीकत क्या है. मुझे भी पता है इस वक्त वो भी डॉक्यूमेंट्स ले आए, हम भी ले आएंगे. मुझे पता है मेरे छोटे भाई के साथ विजन है, लेकिन ओवरऑल हुकूमत के साथ शायद विजन नहीं है. देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये हुकूमत डायरेक्शन लेस है, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता. तो लेट्स हैव अ डिस्कशन. आप रूलिंग दे दें, इसको कन्वर्ट कर दें पॉलिसी डिबेट में. अगर आप इस सूबे से मुखलिस हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई सूबे के जो माली इस वक्त इसका जो बैकबोन है, इसका कमर टूटा हुआ है, इसको हमने दुरुस्त करना है, I think as a chairman you have to initiate a discussion and debate. इस पे आप करारदाद लाए और तफसील से सारे हाउस ये इसको मैं आपको कह रहा हूं सर, जब ये साहब बोलना चाहते हैं, दूसरे मेंबरान बोलना चाहते हैं, ये सब बोल. तवज्जो दिलाओ, नोटिस पे बोल नहीं सकते आप. आपके रूल इजाजत नहीं देते. आप हाउस में बैठे. वो भी इसमें एग्री है. नेक्स्ट इजलास के लिए, अगले आप करारदाद लाए पूरे हाउसेस पर बैठ.